درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 138 سے 141 تک پڑھیں گے، جس میں یہود و نصارہ کو اللہ کی طرف، خدا پرستی کی طرف، حق پرستی کی طرف دعوت دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، عیسائیت کو چھوڑو، مسلمان بن جاؤ، یہودیت کو چھوڑو، مسلمان بن جاؤ، اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑ دو، دیندار بن جاؤ، مذہب پرست مت بنو، خدا پرست بنو۔ یہ ترغیب ان کو دی گئی۔ تو پہلے میں ترتیب کے ساتھ آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، پھر ترتیب کے ساتھ ہم تشریح اور تفسیر کریں گے۔ تو توجہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، آیات نمبر 138۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے سب سے بہتر، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً، رنگ دینے میں۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ صبغۃ اللہ کیا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ صبغہ عربی میں رنگنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ رنگنے کا جو طریقہ ہے، چیزوں کو رنگنا، اپنے آپ کو، اس کو صبغہ، اور رنگ کو بھی صبغہ کہتے ہیں، رنگ کو۔ اور صبغۃ اللہ کا پھر کیا مطلب ہے؟ صبغۃ اللہ کا اللہ کا رنگ۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں مذاہب کو، کچھ آپ اور نہیں، اپنے علاقے میں ہندوؤں کا ہولی آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، ہندو ہولی میں کیا کرتے ایک دوسرے پر، یہ کیوں ایسا کرتے، یہ کیوں اس طرح کرتے؟ اچھا، اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں جانتے۔ عیسائی جو ہے، عیسائی اپنے بچوں کو بپتسمہ دیتے، استباغ اس کو کہتے، پانی میں اس کو جو ہے نا غسل دیتے، پہلے کچھ رنگ بھی ڈالتے تھے، کچھ مقدس پانی۔ اس طرح یہودی بھی، یہودیوں میں جو مسلمان ہوتا تو اس کو وہ غسل دیتے تھے، اس پانی میں کچھ وہ رنگ بھی ڈالتے تھے۔ بس جو اس پانی میں غسل لیتا، وہ رنگ لیتا، اب وہ کہتے کہ بس ابھی یہ پکا ہو گیا، یہ ابھی یہودی بن گیا، یہ پکا بن گیا۔ اس کے بعد جو کرے وہ کرے، اس کے بعد جو کرے، چونکہ وہ ہمارے پانی میں، جو ہمارا رنگا ہوا پانی تھا، اس میں اس کی ڈبکی ماری، اس نے غسل کیا، اب یہ پکا یہودی بن گیا، بس ابھی یہ جنتی ہے۔ عیسائیوں نے بھی ایسا کیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر گناہگار پیدا ہوتا، جب تک وہ استباغ نہ لے، بپتسمہ نہ لے۔ بپتسمہ کا مطلب ہے اس مقدس پانی میں یا پانی میں اس کو ہم غسل نہیں دیں۔ یا جو عیسائی بنے، اور ہم بھی کچھ اس طرح کرتے، ہم بھی کہتے جو مسلمان ہوگا پہلا کیا کرے گا، غسل کرے گا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے بعد جنتی ہے وہ۔ بس اس نے غسل کیا اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے آگے جو بھی کرے سو کرے۔ حالانکہ وہ غسل والا عمل تو اچھا تھا، کلمہ شریف تو فرض ہے، پاکی تو بہت بہتر چیز ہے کہ ایک انسان پاک ہوئے گا تو کلمہ پڑھے گا، کلمہ پاک ہے تو اس کا پاک کلمے کے لیے تو جسم کو بھی پاک ہونا چاہیے، وہ اس وقت تو ٹھیک ہے۔ لیکن صرف اس بات کو، یا اس ہولی میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکنے کو، یا اس طرح بہت وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگوں نے یہ طریقے جو بنائے ہیں، لوگوں کو اسلام یہودی بنانے کے لیے، عیسائی بنانے کے لیے، ہندو بنانے کے لیے، اور ہر ایک نے اپنا ایک رنگ بنایا ہوا ہے، کچھ رسومات اس نے بنائے۔ کوئی پیلے کپڑوں کو جو ہے نا دینداری کی علامت سمجھتا ہے، کوئی سفید کپڑوں کو دینداری کی علامت سمجھتا ہے، کسی نے بڑی لمبی ٹوپی، اونچی لمبی ٹوپی پہنی ہے، کسی نے جو ہے لمبی قمیص پہنی ہے، کسی نے سلیب جو ہے نا لٹکایا ہوا ہے، اور کسی نے ایک چادر ایک طریقے سے پہنا اس طرح یہودی پہنتے، اور پنڈت کی طرح کسی نے ایک مخصوص لباس پہنا ہوا، اور کوئی جو ہے نا
سیاہ امامے کو جو ہے نا دینداری کی علامت سمجھتا ہے، کوئی سبز امامے کو سمجھتا ہے، کوئی سفید امامے کو سمجھتا ہے. تو یہ جو تمہارے مخصوص وضاقت ہے، مخصوص وضاقت، یہ نہیں. جب تک تم اللہ والے نہیں بنو گے. بے شک تم نے سفید قمیص پہنا، کیا تم اللہ والے ہو؟ تم نے سلیب لٹکایا ہوا ہے، کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کے نقش پر جا رہے ہو؟ سر پر سارا کالا امامت تم نے رکھا ہوا، کیا تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنت پر جا رہے ہو؟ سبز امامت تم نے پہنا ہوا، کیا سرکار دو علیہ وسلم کی سنت پر آپ جا رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری جو رسومات، یہ رنگانے والا مسئلہ، پانیوں میں ڈبکی دینے والا مسئلہ، کسی کو پیلا رنگ دے دو، کسی کو نیلا دے دو، کالا پیلا سفید وغیرہ، یہ دین کی علامتیں نہیں ہے. اس سے تم خدا پرست نہیں بن سکتے نیلے پیلے سے. یہ ظاہری رسومات یہ تم کو جو ہے نا دیندار نہیں بنائیں گے. دینداری کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. وہ کس طرح؟ وہ اللہ کے دین کو پورے اختیار کرو. ان الدین عند اللہ الاسلام. جو اللہ کا دین ہے نا کامل، وہ اسلام. یہودیت نہیں ہے، ہندو مت نہیں ہے، بدھ مت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، ہم نے جو فرقے بنائے وہ نہیں ہے. اللہ کا رنگ اس کو اللہ نے اسلام میں ظاہر کیا. اپنے رنگ کو اللہ نے کس چیز میں ظاہر کیا؟ اسلام میں. اللہ نے سفید میں اس کو ظاہر نہیں کیا، اللہ نے اس کو کالے میں ظاہر نہیں کیا، اللہ نے ایک ٹوپی میں اس کو ظاہر نہیں کیا، ایک لمبی قمیص میں اس کو ظاہر نہیں کیا، ایک خاص وضاقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا، ایک دین میں اس کو ظاہر کیا، وہ اسلام. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، یہودیوں کی طرح مت بنو کہ بس اس نے ڈبکی لے لی، پانی میں اس نے غسل کیا، کسی کو غسل دلوایا ایک رنگدار پانی میں، بس نہیں. اللہ نے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ. سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اسلام. وہ اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی صفات ہے، وہ اللہ کا دین ہے، جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ظاہر کیا، اپنے رسولوں کے ذریعے ظاہر کیا، اپنی کتابوں کے ذریعے ظاہر کیا. اللہ نے کائنات میں اس کو ظاہر فرمایا، اپنی تخلیقات میں اس کو ظاہر فرمایا، جس کو ہم حق و آواز سے سمجھ سکتے، اس کو اپناؤ. اے ایمان والو، یہودی مت بنو. یہ مخصوص وضاقت سے تم اس مسلمان نہیں بن سکتے ہو، اللہ کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے ہو جب تک ادخلوا فی السلم کافہ مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان تمہیں یہودی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے اسلام سے ہٹا کر کہ مسلمان مت بنو، یہودی بنو. مسلمان مت بنو، عیسائی بنو. مسلمان مت بنو، ایک فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرو، ایک فرقے کے وضاقت کو اختیار کرو. ایک فرقے والے نے کالی پگڑی کو اختیار کیا، ایک فرقے والے نے جو ہے نا سبز پگڑی کو اختیار کیا، ایک فرقے نے سفید والے کو کیا، کسی نے کیا، کسی نے نا اس طرح. نہیں، ایسا نہیں، یہ نہیں. اپنے اپنے رنگوں کو چھوڑ دو، اپنے اپنے رنگوں کو چھوڑ دو، اپنے اپنے جو ہے نا جو لیبل لگائے تم نے، اپنے اپنے لیبل ان کو چھوڑو، اللہ کا لیبل لگاؤ. یہ جو چھوٹے چھوٹے جھنڈے ہر ایک نے لیے نا، اس کو چھوڑ دو. ملک کا جھنڈا ہاتھ میں لے لو. دیکھو ایک ملک میں ہم رہتے ہیں نا، تو ملک کا جھنڈا بہتر ہے، اپنے اپنے جھنڈے بہتر ہے. جس طرح ہمارے ملک میں ملک کا جھنڈا کم نظر آتا اور جماعتوں کے جھنڈے بہت زیادہ نظر آتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ہم ملک کے ساتھ نہیں، ہم جماعتوں کے. اسی طرح مذہب کی دنیا میں پھر آج اللہ کا جھنڈا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا اپنے فرقے کا جھنڈا ہے. کسی کے ساتھ عیسائیت کا جھنڈا ہے، کسی کے ساتھ یہودیت کا جھنڈا ہے، کسی کے ساتھ ہندو مت کا جھنڈا ہے، کسی کے ساتھ بدھ مت کا. ہمارے مسلمانوں میں ہر ایک نے فرقے کے جھنڈے بنائے، ہر ایک اپنے اور وہ اس میں رنگ میں رنگا ہوا ہے. بس خدائی رنگ میں کوئی رنگا نہیں. کوئی گنگا جل میں پوتر کے لیے نا اسنان کرتا ہے جا کر اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے،
کوئی پھر کیا کرتا ہے, کوئی پھر کیا کسی وغیرہ وغیرہ چیزوں میں وہ لگے ہوئے. تو فرمایا ومن احسن من اللہ صبغا, اے مسلمانوں, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کی صفات کا عکس بن جاؤ. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, تم بھی اپنے اندر رحم کو پیدا کرو. تم بھی اپنے ادھر سے تم بے رحم ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس کا عکس بن جاؤ, جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کا عکس بن جاؤ. اپنے اندر جو ہے دینداری پیدا کرو, دین کو اختیار کرو, اپنے اندر توحید کو جذب کرو اور خدا پرست بن جاؤ, تو تمہارے گناہ پھر دھل جائیں گے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے. کون بہتر ہے اللہ سے رنگ دینے میں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جھنڈا تھمایا وہ آدمی بہتر ہے, یا جس کو ایک فرقے نے اپنا جھنڈا دیا وہ بہتر ہے؟ جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ بہتر ہے, جس کے پاس دوسرے کی کتاب وہ بہتر ہے نا؟ جو اللہ کے دین پر ہے وہ بہتر ہے, جو دوسرے مذاہب پر وہ بہتر ہے. اب ذرا اندازہ کریں, افسوس کا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے جھنڈے ہمارے ہاتھ میں دیے, اپنے اپنے لیبل ہم پر لگائے, خالق اللہ, مالک اللہ, رب اللہ, پیدا کرنے والا وہی. لیکن اس بدبخت نے اپنا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دیا اور اللہ کا جھنڈا بولتے اس کو مت لگاؤ, میرے جھنڈے کو لگاؤ. اللہ کی کتاب کو چھوڑو, میری کتاب کو پڑھو. اللہ کے دین کو چھوڑو, میرے مذہب کو جو ہے نا اپناؤ. اللہ کی طرف رخ مت کرو, میری طرف رخ کرو. اللہ کی بڑائی کو دل سے نکالو, اپنی بڑائی کو میرے دل میں لاؤ. ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, اسی لیے پھر ہم جا کر مشرک بن جاتے. جب اللہ کے رنگ کو چھوڑ دیتے پھر ہم مشرک بن جاتے. پھر توحید کی وجہ ہم شرک کی طرف نکلتے. پھر اللہ کی بجائے مخلوق کو اپنا خدا بناتے, ان کو پوچھتے, ان کی طرف دھیان کرتے, ان کو دلوں میں جگہ دیتے, ان کو خوف سکھاتے, ان کے پیچھے جو ہے نا پھر لگ جاتے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور اعلان کرو اے مسلمانوں کہ ہم صرف اسی کے لیے عبادت کرتے. یعنی ہم صرف اللہ کے غلام, ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا عالم ہے, ہم نے اللہ کا لیبل لگایا, ہمارے پاس اللہ کی کتاب, ہم نے اللہ کے رسولوں کو خصوصاً آخری رسول کو اپنا قائد اور سائد مانا ہوا ہے. ہم اسی کی قیادت میں جاتے, وہی ہمارا امام, وہی ہمارا رہبر ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ. اے مذہبیوں, اپنے آپ کو تو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو, اللہ کی طرف, لیکن پھر جب اللہ کی بات آ جاتی ہے پھر ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو. جس طرح آج مسلمان اپنے آپ کو سب مسلمان اللہ والے کہتے, اور سب کہتے کہ قرآن اللہ کی کتاب, بیت اللہ اللہ کا گھر مرکز ہے. تو پھر جب آپ قرآن کی طرف اس کو دعوت دیں گے وہ آپ کے ساتھ جھگڑیں گے, نہیں جھگڑیں گے بالکل. جب بولتا قرآن, نہیں ہماری کتاب, قرآن نہیں, قرآن مشکل ہے, ہماری کتاب. یعنی دینداری میں آپ کے ساتھ وہ جھگڑے گا. آپ قرآن کی آیت اس کے سامنے پیش کریں وہ آپ کے ساتھ جھگڑے گا, آپ حق بات اس کے سامنے پیش کریں وہ جھگڑے گا. اور یہی یہودی کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی, اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی, اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی, حق کی طرف دعوت دی, ان بدبختوں نے جھگڑا شروع کیا. حق میں جھگڑا ہے, 2 اور 2 4, یہ کوئی جھگڑنے والا مسئلہ نہیں ہے. وہ ربنا و ربکم, تم بھی اس کو اپنا رب مانتے ہو, ہم بھی اپنا رب مانتے, پھر کس بات کی جھگڑا؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اب آتے اپنی طرف, ان کو چھوڑو یہودیوں کو, آ جاؤ پھر ہمارے مذہب پرستوں کی طرف. مذہب پر سب کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, مسلمانوں کا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے نہیں, دین پر ایمان ہے نہیں, رسول پر ایمان ہے نہیں ہے. اور سب زیادہ کون جھگڑتا ہے؟ یہی مذہب پرست لوگ جھگڑتے. یعنی 1400 سال میں انہوں نے یہ طے نہیں کیا کہ نماز میں ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھے یا ناف پر پڑھے. اس کو جھگڑے کا مسئلہ انہوں نے بنایا. ہمارا رکوع کس طرح ہو جائے اس پر جھگڑا ہے, ہمارے سجدے کس طرح ہو جائے جھگڑا ہے, اتحیات کس طرح پڑھے جھگڑا ہے, وضو کس طرح کرے جھگڑا ہے, حج پر کس طرح, ہر چیز میں جھگڑا ہے.
مناظرے لمبے لمبے بحثیں، ایک حضرت جا رہا ہے مناظرے کے لیے دوسرے حضرت کی طرف، دوسرا حضرت ادھر جا رہا ہے اور لوگ اس کو لائق کر رہے ہیں، عجیب ایک چکر ہے. کس چیز کا جھگڑا یار؟ 2 اور 2 4 میں جو ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا، مثلا ہمارے پاکستان میں لڑکے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں بیچلر کر رہے، بیچلر کوئی مطلب ایک سبجیکٹ میں فزکس میں وہ کر رہا ہے، بیچلر کر رہے، تو ان میں کوئی جھگڑا ہے؟ ایک ہی سبجیکٹ ہے ان کا، ایک طریقے سے اس کو پڑھتے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا دینداروں میں، مذہبیوں میں پھر لڑائی لڑائی، اور ہر ایک کوشش کرتے کہ دوسرے کو میں گراؤں، دوسرے کو میں جو ہے نا، جس طرح وہ کرکٹ کا میچ نہیں ہوتا ہے پھر اس کے فالوور بھی بہت زیادہ ہوتے، وہ 6 حضرات ادھر بیٹھے 6 حضرات ادھر بیٹھے نا، وہ کوئی تور کو ثابت کر رہے کہ کوئی تور مکے میں یا کوئی تور میں، پھر جو ہے نا ادھر سے بھی وہ پھر لڑائی ہے، پھر جھگڑا ہے. وہ اس طرح کتاب پھینک رہا ہے، ادھر کتاب پھینک رہا ہے، ادھر سے حدیث لا رہے، ادھر سے حدیث لے رہا ہے، پھر ہم لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. کس چیز کی لڑائی ہے؟ اللہ کے بارے میں. اللہ کی سنت غیر واضح ہے، اللہ کی مشیت غیر واضح ہے، اللہ کا قرآن غیر واضح ہے، اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ایک غیر واضح جو ہے نا ہمیں تعلیم دی، ایک غیر واضح سنت اس نے چھوڑی، نعوذ باللہ اس نے قرآن کا غیر واضح تشریح کیا، نہیں کیا نا، تو پھر جھگڑا کس بات کی؟ یہی یہودی کر رہے تھے، آج یہی عیسائی کر رہے تھے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اے پیغمبر جھگڑنے سے مسئلہ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جھگڑتے، مذہب پرست آدمی ہر جگہ جھگڑتے. ان کو ایک رکوع پر 14 سال ہو گئے نا، ایک رکوع پر یہ اتفاق نہیں کر سکے کہ کس اینگل سے ہم لوگ جو ہے نا رکوع کریں. میں نے آپ کو بولا ابھی تک کہ ہم وَلَغْضَالِينَ پڑھے وَلَضَّالِينَ پڑھے، ابھی تک وَلَغْضَالِينَ وَلَضَّالِينَ وَلَضَّالِينَ، یہ لوگ جو ہے نا، لوگ چاند پر پہنچ گئے، لوگ کہاں پہنچ گئے، مگر یہ مذہبی حضرات جو ہے نا ابھی تک وَلَغْضَالِينَ کو حل نہیں کر سکے. تماشا بنایا ہوا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، دین کو تماشا انہوں نے بنایا. تو بھائی اللہ نے فرمایا اے رسول ان سے کیا جھگڑتے؟ ایک آدمی نے تھا یہ کیا، دیکھو وہ ایک کرائٹیریا کو نہیں مانتا ہے، ایک معیار کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ کیا جھگڑنا؟ میں کہتا ہوں 2 اور 2 4 ہے، آپ جو ہے نا میتھ کا اس کرائٹیریا کو نہیں مانتے ہو تو آپ کس چیز کی جڑیں؟ آپ کہتے نہیں جی 5، ابھی میں آپ کے ساتھ جھگڑوں؟ نہیں، جب تک یہ کرائٹیریا پر نہیں آئیں گے. آج سارے مسلمان مذہبی یہ بولے کہ ہمارا معیار حق قرآن ہے تو ایک دن میں جھگڑا ختم ہو جائے گا. صرف یہ بولے کیا وہ ہے مسلمانوں اپنے سارے فیصلے اللہ کی کتاب پر کریں گے، جھگڑا ختم ہو گیا؟ نہیں ہو گیا. لیکن اس کو معیار نہیں مانتے، ہر ایک نے جو ہے نا پھر اپنی تشریح کرنا ہے. میں نے اپنی تشریح کرنا ہے، آپ نے اپنی تشریح کرنا ہے، اس نے وہاں سے ایک چیز لانا ہے، اس نے وہاں سے ایک چیز لانا ہے، تو جھگڑے پھر ختم نہیں ہوئیں گے. تو لہٰذا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دیکھو قرآن نے بہتر بنایا. اور جھگڑے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت ہمیں تاکید کی. سورہ آل عمران کے آیت 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ اے مسلمانوں، مت ہو جاؤ اے مسلمانوں، اے قرآن والو، اے مسلمانوں مت ہو جاؤ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، جنہوں نے جو اللہ کی جماعت کو فرقوں میں بانٹا. اللہ کے رسول نے انسانوں کو ایک امت بنائی، ایک امت، ایک جماعت، اور ان ظالموں نے اس کے بعد اس امت کو توڑ دیا، تقسیم کر دیا. جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر نے جاتے جاتے ایک امت سب کو بنا نہیں بنا، سب کے ہاتھ میں ایک اللہ کا عالم دیا نہیں دیا، سب کے ہاتھ میں قرآن کو تھما دیا نہیں دیا، سب میں وحدت پیدا کی نہیں کی. پھر اس امت کو کس نے توڑا؟ فرقوں میں بانٹا، اس کو کس نے بانٹا؟ تو مت کرو، امت کو فرقوں میں مت بانٹو، اختلاف مت کرو، مگر ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بینات کے بعد، یعنی ان کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے نبیوں کی سنتیں ہیں، ان واضح دلائل کے باوجود انہوں نے امت کو توڑ دیا. ہمارے ساتھ بھی تو قرآن ہے،
بینات ہے نہیں ہے؟ قرآن تو بینات ہے. تو بینات کے ہوتے ہوئے تم کیوں امت کو توڑتے ہو؟ کیوں اس کو اختلاف میں ڈالتے؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے جو اللہ کی جماعت کو توڑتے، جو پیغمبر کی امت کو توڑتے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس بینات. ہر مولوی صاحب کے ساتھ قرآن ہے، ہر مولوی صاحب قرآن کو جانتے ہیں، یقین جانیے ہم سے بہتر وہ جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے مدرسے میں قرآن کو سیکھا ہے، ایک ایک لفظ کو جانتے، ہر چیز سے واقف. پھر کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو پھر بھی نہیں جانتے، ہم تو طالب علم ہے نا، آپ تو عالم ہے. آپ کے جو آگے پیچھے جو القابات ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے نا، تو بڑے بڑے عالم ہے. پھر کیوں لڑتے ہو آپ لوگ؟ بینات آپ کے ساتھ، عوام بیچارے کے ساتھ تو نہیں ہے. عوام کو تو تم نے بینات سے دور رکھا ہے، عوام کو تو آپ نے قرآن سے دور رکھا ہے کہ قرآن کو مت سیکھو. پھر کیوں لڑتے ہو؟ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اور اس بارے میں جو ہے نا، سورہ بقرہ کی آیات 212 کو میں پڑھوں گا تفصیل کے ساتھ تاکہ آپ سمجھیں. فرمایا کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر تھے. سورہ بقرہ کی آیت 213، کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر تھے. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان میں نبی بشارت دینے اور ڈرانے والے جو ہے نا مبعوث کی. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب برحق. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، پہلے انسان ایک تھے، پھر انہوں نے انسانوں کو تقسیم کیا، اختلاف انسانوں میں ڈالا. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا. اللہ نے کتابیں نازل فرمائی تاکہ ان کتابوں کے ذریعے، ان نبیوں کے ذریعے اختلاف ختم ہو جائے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءت البینات، لیکن اس کے بعد اختلاف کس نے ڈالا؟ نبیوں نے پھر آ کر اختلافات کو ختم کیا، امت کو ایک لڑی میں پرویا، ان میں وحدت پیدا کی، ان کے رخ کو اللہ کی طرف کیا. پھر کس نے ایسا کیا؟ انہوں نے کیا جن کے پاس بینات آئے. کیوں کیا؟ بغیا بینہم، ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ضد و انات کی وجہ سے. آج بھی جو یہودی وہ ہم کو نہیں مان رہے صرف ضد و انات کی وجہ سے. اگر عیسائی ہم کو نہیں مان رہے ضد و انات کی وجہ سے. آپ مجھے بتائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی زمین کو اچھا انسان تھا؟ نہیں تھا نا. اتنا غمخوار، اتنا ہمدرد، اتنا شفیق، اتنا مہربان، اعلیٰ اخلاق کا مالک، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب. اپنا کلام تو نہیں تھا نا، کوئی مفاد تو نہیں تھا. کیوں یہودیوں نے نہیں مانا؟ حالانکہ تورات میں قرآن کے بارے میں موجود تھا، نبی علیہ السلام کی بشارت موجود، صرف ضد و انات. عیسائی نے بھی ضد و انات کیا. آج ہم لوگ کیوں ایک دوسرے کو ہمارے علماء نہیں مانتے؟ کیا وہ قرآن کو نہیں جانتے؟ کیا ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے؟ کیا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں جانتے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ اتحاد کے فائدوں کو نہیں جانتے؟ کیا وہ انتشار کے نقصانات کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا، پھر کیوں اس طرح کرتے؟ کیا ان کو آیاتیں نہیں معلوم کہ جو امت کو توڑے گا اس پر عذاب عظیم ہے؟ اس کے باوجود کیوں کرتے؟ کیوں اپنا اپنا جو ہے نا انہوں نے جھنڈے ہمیں تھامے دیے؟ اس لیے حسد ہے، بغاوت ہے، ضد اناد. میں اس سے ضد کرتا ہوں، اس سے ضد کرتا ہوں، اس سے کرتا ہوں کہ میں نے کالی پگڑی پہنی اور آپ نے جو ہے نا سبز کیوں پہنا. میں ادھر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، آپ جو ہے نا ناف کے نیچے کیوں پڑھتے؟ یار یہ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ فروعات میں تم نے امت کو ڈالا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تم نے ڈالا، صرف ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے خاطر. یہ آیاتیں تمہارے سامنے نہیں تھی. آج دنیا، آپ دیکھیں دنیا میں ترقی یافتہ لوگ وحدت کی طرف جا رہے.
وہ وحدت کی طرف جا رہے لیکن ہم انتشار کی طرف جا رہے. پہلے تو یہودی ایسا کرتے تھے, ابھی ہم ان چیزوں میں لگے. اب ایک اور بات یہ بھی بتاؤ نا, ہمیشہ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف جو ہے نا وہ ظنیات میں ہوتا ہے, یقینی چیزوں میں اختلاف نہیں ہوتا. اب ایک وقت ایسا تھا نا کہ زمین کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے, تو بڑا اختلاف تھا کہ یہ چپٹی ہے یا گول ہے. اگر یہ چپٹی ہے تو یہ کس طرح قائم, کوئی بولتا تھا یہ مچھلی کے جو ہے نا کمر, کوئی بولتا تھا اس کے سینگوں پر ہے. لیکن جب علم آ گئی, علم جب آ گیا تو اختلاف ختم ہو گیا نا. علم اختلاف کو ختم کرتا, یقینیات علم کو ختم کرتا. جدھر ظن آ جاتا ہے, جدھر ظنی باتیں آ جاتی, پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ پھر اختلاف شروع ہوتا. یہ جو آج ہم اختلاف کے شکار ہے نا, ایسا نہیں کہ قرآن نے ہم کو اختلاف میں ڈالا ہے, قرآن تو یقینی کتاب ہے. یہ جو پیچھے ظنی باتیں جو ہے نا میرے اکثر و بیشتر, ان میں اصل میں اختلاف. اس کتاب میں لکھا ہے تراویح 8 رکعت, اس میں لکھا ہے 20 رکعت. ابھی ہم لوگ حیران ہے کیا کریں, ہے نا. اس میں لکھا ہے 8 رکعت ہے, اس میں لکھا ہے 20 رکعت. اس میں لکھا ہے کہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے تراویح کر, یہ کہتا ہے کہ فلاں وقت میں کرتے تھے, وہ کہتے 13, یہ کہتے 8. ادھر لکھا ہے کہ آت ادھر رکھ کر نماز پڑھو, ادھر لکھا ہے ادھر رکھ, تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بھی بڑے عالم کی کتاب ہے, وہ بڑے عالم کی کتاب, یہ بھی امام ہے, وہ بھی امام ہے. اس مسئلے سے بیوی طلاق ہو گئی, اس سے طلاق نہیں ہوئی. آج میں عدت کے حوالے سے پڑھ رہا تھا, عدت کے حوالے سے. اچھا, ایک کتاب ایک بات کہتی, دوسری کتاب میں دوسری بات لکھی. قرآن میں ایسا نہیں ہے, بالکل اختلاف سے پاک, واضح کتاب, بین کتاب. اور ساری اللہ کی کتاب اسی طرح. اور انبیاء کرام جو سارے تھے نا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ایک دین انہوں نے لایا, ایک دین کو قائم کیا, کوئی اختلاف نہیں تھا. ہم لوگوں نے اختلاف شروع کیا. تو پھر فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ایسے لوگ جو اختلاف خواہ مخواہ اختلاف کرتے, اختلاف برائے اختلاف, تعمیر کے لیے نہیں, تنقید برائے تعمیر نہیں, تنقید برائے تخریب, اختلاف برائے تخریب. تو ان کو اے پیغمبر اپنا عمل دکھا دو. عمل کا توڑ پھر کسی کے ساتھ نہیں, وہ لاکھ اختلاف کرے, لاکھ اختلاف کرے, عمل اپنا ایک نتیجہ پیدا کرتے. قرآن کا یہ طریقہ ہے. قرآن کا طریقہ وہ استنتاجی, نتیجہ خیز, استناجی طریقہ, استناجی طریقہ اس کو کہتے ہیں نا, نتیجے پر. جس طرح سائنس کا طریقہ ہے کار, سائنس اس وقت تک تجربے کرے گا, اس وقت نظریات قائم کرے گا چیزوں کو, جب تک اس کا نتیجہ یکساں نہ نکلے. اس کا پورا فوکس سائنسدان کا نتیجے پر ہے, اور قرآن کا بھی جو ہے نا وہ نتیجے پر ہے. تم بھی عمل کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل کر کے دیکھا. صحابہ کرام یہودی بھی اترتے, دوسرے بھی تھے, تو کیا ہوا پھر؟ کس کا نتیجہ مقبول ہوا؟ یعنی کس کا عمل نتیجہ خیز ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم تو اسی کی بات کرتے ہوئے خالص. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب والاسباط, اور اس کی اولاد, کانوا ھودا و نصارا, کوئی پیغمبر یہودی تھا ان میں سے, کوئی عیسائی تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا؟ آپ سے پوچھتا, بریلوی تھا یا دیوبندی تھا؟ مسلمان تھا, بریلوی نہیں تھا, دیوبندی نہیں تھا, شیعہ تھا, سنی تھا, مسلم تھا نا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیمی سے یہودی تھا. یہ میں آپ کو ایسے سمجھانے کے لیے, میں سمجھانے کے لیے بولتا, اس کے لیے نہیں بولتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ کیا وہ عیسائی تھے؟ پھر تم کیوں اپنے آپ کو عیسائی بولتے؟ جتنے نبی تھے انہوں نے اللہ کا دین لایا, اپنا دین لایا, تو دین کی نسبت اللہ کی طرف یا رسول کی طرف؟ پھر
हम लोग दीन को भी, अल्लाह का दीन को वतन की तरफ मंसूब करते, मुल्क की तरफ मंसूब करते, अशखास की तरफ मंसूब करते। हिंदुस्तान में बरेली एक जगह है, बरेलियत उसकी तरफ मंसूब हुआ। हिंदुस्तान में देवबंद एक जगह, देवबंदियत उसकी तरफ आना। एक शख्स है मोहम्मद अब्दुल वहाब, उसकी तरफ वहाबियत गया। एक शख्स है फलान, उसकी तरफ ही है ना, ऐसी तरह है यार। ये कोई वो है ना, ये लेबल अच्छा है या वो लेबल अच्छा है जो अल्लाह पाक ने आपको दिया? बेहतर है कि तुम अपने आप को मुस्लिम बोलो, अपना तारुफ इस्लाम से करो कि मैं मुस्लिम हूं। लेकिन यहूदियों ने ऐसा नहीं किया। यहूदियों ने अपना तारुफ, मैं यहूदी हूं, मैं ईसाई हूं। अल्लाह ने इस तारुफ को रद्द कर दिया, रिजेक्ट किया। इस लेबल को अल्लाह पाक ने, ये सिक्का नहीं चलेगा, ये फिरके वाला सिक्का अल्लाह के हुजूर में नहीं चलेगा। तो क़यामत के दिन चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन पेशवा हमसे चलवा रहे, जो मजहब के पेशवा है वो कहते हैं नहीं, हमारा फिरका जो है ना, ये जन्नत में तुमको ले जाएगा। जब तक तुमने अपनी निस्बत हमारी तरफ नहीं किया, हमारे फिरके की तरफ, तुम जन्नत में जाओगे नहीं। सिर्फ मैं हक पर हूं, वो गलत है। वो तो ऐसा नहीं थे। कुल अंतुम आलमु बिल्लाह, ऐ यहूदियों तुम ज्यादा जानते हो इब्राहिम के बारे में, अल्लाह ज्यादा जानते, अल्लाह ज्यादा जानते। ऐ रसूल से कहो कि तुम ज्यादा जानते हो अल्लाह। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और कौन बढ़कर जालिम उससे जो छुपाए गवाही जो उसके पास अल्लाह की तरफ से। उसको तौरात में मालूम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे, याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे, इसहाक अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे। हमको भी कुरान में मालूम है कि हमारा प्यारा पैगंबर फिरकाबाज नहीं था, वो मुस्लिम था, वो अल्लाह वाला था। लेकिन इस शहादत को हम आम नहीं करते, ये गवाही हम नहीं देते, हम झूठी गवाही देते। भाई सच की गवाही दे दो, क्यों झूठी गवाही देते? मेरा जो नाम है मुझे उसी नाम से पुकारो, मुझे गलत नाम से क्यों पुकारते? जो मेरा पहचान है, पैगंबरों का पहचान मुस्लिम है ना, उनका पहचान मुस्लिम है, और आप उसका क्यों गलत पहचान करवाते? तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक जमात थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबत, तुम्हारा ख्याल है कि हम जब अपनी निस्बत उनकी तरफ करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, है ना? जब मैं अपनी निस्बत जो है ना वो इब्राहिम की तरह करूंगा तो इब्राहिम मुझे जन्नत में ले जाएगा। जब मैं अपनी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ करूंगा वो मुझे जन्नत में ले जाएगा। जब मैं अपनी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करूंगा वो मुझे जन्नत में ले जाएगा। नहीं, उसका अमल तुमको जन्नत में नहीं ले जाएगा, तुम्हारा अपना अमल तुमको ले जाएगा। अगर तुम्हारा अमल उस तरह है तो ठीक, अगर तुम्हारा अमल इब्राहिम की तरह है, हजरत इस्माइल इस्लाम की तरह है, दूसरे अंबिया कराम, तो फिर ठीक। वरना मा कसबत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबत, तुम्हारा अमल तुम्हारा, और तुम्हारी बुराई का जो नुकसान है वो उनको नहीं पहुंचेगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे उनके अमाल के मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये असलाफ परस्ती को छोड़ो, माजी परस्ती से निकल जाओ। लेकिन आप देखिए मजहब में सिर्फ माजी परस्ती है, अमल नहीं है। यहूदियत, ईसाइयत, बुद्धमत, हिंदू मत, आप जाकर इनको वो अपनी देवताओं की तरफ, बस माजी की तरफ, माजी में ऐसा था, माजी में ऐसा था। तो अल्लाह कहते हैं माजी परस्ती से निकल जाओ, असलाफ परस्ती से निकल जाओ, शख्सियत परस्ती से निकल जाओ। उनके अच्छे अमाल तुमको काम नहीं आएगा। क्या हजरत खालिद वलीद की बहादुरी इस वक्त फलस्तीनी में आपको काम देगा? मोहम्मद बिन कासिम की बहादुरी आपको काम देगा? सैयदना उमर फारूक की अदालत आपको काम देगा? हजरत उस्मान की सखा आपको काम देगा? हजरत अली हैदर की बहादुरी आपको काम देगा? उनके अमाल तो उनको काम दिया। हाँ, आप उसको रेफरेंस के तौर पर बिल्कुल वो कर सकते एज ए दलील कि देखो कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे लोग थे, काश के हम भी ऐसे होते, काश के हम भी ऐसे होते। ये आप कर सकते। देखो खालिद वलीद कितना जबरदस्त से फैसला थे, काश हमारे फैसला भी ऐसा ही हो जाए।
دیکھو ہمارے خلفاء کتنے اچھے لوگ تھے، کاش کہ ہمارے خلیفہ بھی ایسا ہوتے. یہ آپ کر سکتے، لیکن ان کی بہادری سے آپ ابھی جو ہے نا قلعوں کو سر نہیں کر سکتے. امام غزالی کا علم آپ کو کام دے گا؟ ہاں آپ یہ بول سکتے کہ وہ بہت اچھا عالم تھے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، پھر تو ٹھیک. لیکن بس ہم لوگ یہی ماضی پرست، خود نہیں کرتے کچھ، کاش کہ ہم خود کچھ کرتے. اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم ضد و اناد سے نکل جائیں، ہم فرقہ بازی سے نکل جائیں، ہم اپنا توجہ اللہ کی طرف کریں، اللہ کے دین کی طرف کریں، اس کی اتباع کی طرف کریں، ان راست ذرائع کو ہم استعمال کریں جو اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں عطا فرمائی. وما علینا الا البلاغ.